हवाले देते गए रफ्ता 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 हल्के फुल्के। जब वो जहन नशीन हो जाएंगी फिर अगली बातें करेंगे। एक दो कल मैंने एक और बात कही थी, शायद याद होगा कि मुबारक मुस्लिम ने ज़रूर कोई गलतियां निकाल लेनी है। याद है ना? वो निकला ही ना, वो बड़ा अच्छा किता, वहाँ दिमाग इस पर से बड़ा चल रहा है। एक तो कल मैंने शायद वमा ज़लमूना का तर्जुमा ज़लमना हम कर दिया था। ये दो वो, हालांकि इसी ग्रामर की बहस हो रही थी, ये होना नहीं चाहिए था। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है वमा ज़लमूना, कहाँ है जी वो? हाँ हाँ, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। मुबारक मुस्लिम कहते हैं कि इसका तर्जुमा मैंने ये कर दिया था कि हमने उन पर जुल्म नहीं किया। ये हो सकता है कदियों को अक्सर यही आता है, कुरान करीम भरा पड़ा है इस मज़मून से कि हमने जुल्म नहीं किया, उन्होंने खुद किया। तो बेहतियाती से यह अक्सर गालिब असर से ये निकल सकता है, इसी तरह गलतियाँ रह पाती हैं। मगर मैंने जब तर्जुमा अपना चेक किया वहाँ दुरुस्त था, वहाँ गलती नहीं है। तो ये फिर रवानी में की जाने वाली बात की गलती है। तर्जुमा ये किया हुआ है वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और उन्होंने हमारा कुछ नुकसान नहीं किया बल्कि खुद अपने ऊपर ही जुल्म करने वाले थे। यही सही तर्जुमा है। यहाँ जुल्म से मुराद कमी करना और नुकसान करना है। तो अल्लाह पर तो जुल्म कोई कर ही नहीं सकता और नुकसान भी नहीं कर सकता वैसे, मगर खुदा का नुकसान ना करने का मजमून ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है बनिस्बत इसके कि अल्लाह पर कोई जुल्म कर रहा हो। समझ गए बात? ये दुरुस्ती कर ली जाए। एक और बात उन्होंने बताई है जो अजीब है कि वहाँ किसी ने नहीं बताई जलसे के दौरान, और इनको भी जब तक मैंने इनका नाम नहीं लिया सूझी नहीं कि मैं दुरुस्ती करवा दूँ, हालांकि बहुत अहम बात थी। कहते हैं सूरह मुनाफिकून में ऐमानहुम का तर्जुमा ईमानहुम हो गया है। ऐमान तो कस्मों को कहते हैं, उन्होंने कस्मों को अपनी ढाल बनाया हुआ था, यानी एक आम मारूफ बात है। अब वहाँ काफ़ी उलमा भी बैठे हुए थे, वो किसी को ख्याल नहीं आया। ये मैं बता रहा हूँ कि जब तकरीर हो रही हो या मजमून चल रहा हो तेज़ी से, तो नज़र उचटती ही पड़ती है लफ्ज़ों पर, और बाज़ दफ़ा ऐमान की बजाय ईमान पड़ा जाता है। ये एक तभी बात है, अगर ये बातें ना हो तो इतनी गलतियाँ मज़ामीन में रह ही ना पाएँ। जो मुसन्निफ़ीन हैं उनको पता है कि कितनी दफ़ा बार बार सेहत की जाती है तो फिर कोई गलती रह पा जाती है, और कुरान करीम के वो नुस्खे जो खुदा के फजल से ज़ाहिरी अखलाक से पाक होते हैं, ज़ाहिरी अगलात से, उन पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमने तराजमी शाया किए, मुझे इल्म है कि बड़े बड़े उलमा बैठ जाएं फिर भी वो ये ईमान को ऐमान बना दिया, किसी और को कुछ और। ये इंसानी कमज़ोरी का हिस्सा है, इसलिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं, इस्तिग़फ़ार का मुकाम ज़रूर है। समझ गए हैं? और बाकी जिससे आप लोग भाग रहे हैं उसकी उन्होंने भरमार कर दी है। सीगों के मुतल्लिक जो बातें बताई थी वो सारी वही हैं, उसमें कोई ज़ायद बात तो नहीं, लेकिन बड़ी मजबूत और भारी ग्रामर की ज़ुबान में उन्होंने बताया है कि ये सीगे होते हैं और ये होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह आज आपको ज़्यादा इसमें तंग नहीं किया जाएगा, और जैसा कि मैंने बयान किया एक दफ़ा ग़ज़ा हो गई, रफ्ता रफ्ता भी इसकी जुगाली होगी, समझाया जाएगा। फिर इंशाअल्लाह जब आप खूब तैयार हो जाएंगे इस हिस्से पर, फिर अगले कदम उठाएंगे इंशाअल्लाह। आयत 61 से हमने शुरू करना है आज। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाक़ल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तासौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وبآيات الله جسٹ منٹ وہ لائن مس ہو گئی وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اس رکوع کا ترجمہ ہو جائے پھر اگلے رکوع کی تلاوت ہوگی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے. سقا کہتے ہیں پانی پلانے کو. سقا ہوتا ہے نا اردو میں پانی پلانے والا. تو استفلا سے مانگنے کی طلب پیدا ہوگی جو میں نے کل بتایا تھا. استسقا موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے. فقل نضرب بعصاک الحجر، تو ہم نے کہا کہ اپنے سونٹے سے پتھر کو مار، یا پتھر پر اپنا سونٹا مار. فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. اسنتا عشرت عینا. قد علم کل اناس مشربہم، اس کی میں گرامر میں نہیں جاؤں گا کہ کیوں اس میں وہ بظاہر پیش نہیں آئی ہوئی اور مضمون فاعل کا کیوں ہے، یہ میں چھوڑ رہا ہوں اس بات کو، لیکن ترجمہ یہی درست ہے. فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا، یہ عادات کا نظام ایک الگ عربی میں رائج ہے. عدد اس طرح بیان کیے جاتے ہیں. تو اس سے پھر 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم، تمام انسانوں نے یعنی وہاں کے موجود انسانوں نے اپنا اپنا مشرب پہچان لیا، یعنی وہ جگہ جہاں سے انہوں نے پانی پینا تھا ان کے لیے مقرر کر دی گئی کہ تم نے یہاں سے پینا ہے اور تم نے وہاں سے. کلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ، کلو وشربو اور پیو، من رزق من میں نے سے اور رزق ہے، مگر جب نون رے کے ساتھ ملتا ہے اور نون ساکن ہو تو میں بتا چکا ہوں کہ نون رے میں مدغم ہو جاتا ہے. تو اس کو من رزق اللہ نہیں پڑھا جاتا بلکہ مر رزق اللہ. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے بھاگے نہ پھرو. فساد کرتے ہوئے دوڑتے پھرو اور تباہی مچاتے پھرو، یہ کام نہ کرو. اس کا اب میں ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ چٹان پر اپنے عصا سے ضرب لگاؤ. اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور سب نے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی. مشربہم، پانی پینے کی جگہ. کھاؤ اور پیو اللہ کے عطا کردہ رزق سے، اور زمین میں فسادی بن کر خرابی نہ پھیلاؤ. میں نے کہا ہے دوڑتے پھرو، اس لیے کہ یہی مضمون 2 دفعہ آ جاتا ہے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تعثوا میں بھی فساد کا معنی ہے اور مفسدین میں بھی فساد کا معنی ہے. تو اردو با محاورہ ترجمے میں یہ کہنا درست ہے کہ زمین میں فساد کرتے ہوئے دوڑے نہ پھرو یا فساد کی کوشش میں بھاگے نہ پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ،
اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم تو ہرگز ایک کھانے پر راضی ہو کر بیٹھ لینے والے نہیں. اور وہ من و سلوہ ایک ہی قسم کا کھانا تھا نا، وہ مسلسل لمبے عرصے تک چلتا رہا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ اب ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ہی کھانا ہمیشہ کھاتے رہیں. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. بس اپنے رب سے یہ درخواست کر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے ہمارے لیے یہ درخواست کر یا دعا کر، یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے نکالے مما تنبت الارض، جو زمین سے اگتا ہے، کیونکہ پہلا رزق آسمان سے آ رہا تھا اور خدا سے مانگنے کے نتیجے میں اس کا ظاہری تعلق آسمان سے تھا. درختوں سے بھی جو اترتا تھا تو وہ آسمانی سے اترا سمجھا جاتا تھا، کیونکہ کہتے ہیں شبنم کے ساتھ بھی کچھ وہاں رزق اترا کرتا تھا. تو کہتے ہیں ہمیں تو زمین سے اگنے والا چاہیے. من بقلہا و قصائہا، بقل سبزی کو کہتے ہیں، کیوں مولوی صاحب؟ ہاں، اس کے ترجمہ اس کا ہے طرح طرح کی سبزیاں. اور قصہ کہتے ہیں ان کو تروں کو یا ککڑیاں. قصائہا، اور گندم میں سے اور اس کی دالوں میں سے. یہ چار چیزیں ہمیں پسند ہیں. مختلف کی سبزیاں جو زمین نکالتی ہے اس میں سے ہمیں کچھ کھلایا جائے، اور ککڑیاں، اور پھر گندم اور دالیں. مسور کی دال یا کوئی بھی دال ہو، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. پانچویں بھی تھی، اور پیاز، بصل تو پیاز کو کہتے ہیں. وہ بصلہا، قصائہا و فومہا و عدسہا. عدس کہتے ہیں غالباً مسور کی دال کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر سب دالوں کے لیے بھی. کیوں مولوی صاحب یاد ہے آپ کو؟ عدس صرف دالوں کے لیے ہے یا؟ ہاں، مسور کی دال کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے، لیکن پلسز یعنی دالوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. وہ بصلہا، اور اس کے پیاز. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اس نے فرمایا کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو ہوا ادنی بالذی، تستبدلون الذی هو ادنی، اس کے ذریعے جو ادنا ہے، بالذی هو خیر، اس کو جو بہتر ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اب یہ بہت ہی اہم مضمون ہے اور غور طلب ہے کہ آج کل تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو سبزیاں ہیں ان پر ہی زور دینا چاہیے اور سبزیاں ہی کھانی چاہیے. پھر یہ کس وجہ سے بہتر تھا؟ کیا اس کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے؟ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں جو تفسیر میں بیان ہوں گی، لیکن اس وقت اس کو تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک سوال اٹھتا ہے جس کا جواب دینا ہمارا فرض ہے، اور ایسا جواب دینا فرض ہے جس سے طبیعت مطمئن ہو. کیونکہ بظاہر تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ محض بٹیر کھا کے یا درختوں پر لگنے والی گوند کھا کے یا آسمان سے اترنے والی بعض ٹڈی دل بھی کہا جاتا ہے، ٹڈیاں اترتی تھیں، ان کو کھا کر، اور اسی قسم کی بعض چیزیں جو وہاں شبنم کے ساتھ اترا کرتی تھیں، یہ کھا کر ساری زندگی تو گزر نہیں سکتی. اور جو کھانے گندم ہے، پیاز، سبزیاں، ککڑیاں، یہ سب کو ہمیں اچھی لگتی ہیں. تو خدا تعالیٰ نے جو ہمارے لیے جائز بھی قرار دیا اور نعمتیں بھی قرار دیا، اس کو یہاں برا کیوں کہا ہے اس کے مقابل پر جو ایک سادہ سی
روزمرہ کی غذا تھی جس میں زیادہ تفصیل سے زمین کے نمکیات وغیرہ اور دوسرے باصلاح مادوں کی خبر اتنی نہیں ملتی اور تنوع نہیں ہے، اور جو کھانا انہوں نے مانگا تھا وہ بڑا تنوع والا کھانا تھا۔ یہ صرف میں آپ کو سوال کے طور پر بتا رہا ہوں اس وقت، اس پر آپ بھی غور کریں، اور جب تفسیر کا وقت آئے گا تو میں سمجھاؤں گا کہ کیا حکمت تھی اس میں۔ فرمایا اہبطوا مصر فإن لکم ما سألتم، شہر میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، دراصل یہیں اس کا جواب آ گیا ہے، اس پر غور کریں گی تو آپ کو یہ جواب مل جائے گا۔ خواتین کو میں مخاطب ہوں اور مرد بھی، جب اس پہ غور کریں گے تو اسی آیت کے حصے میں اس پہلے سوال کا جواب موجود ہے کہ اچھا پھر شہر میں داخل ہو جاؤ، یہیں بس رہو، اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان کے اوپر کمزوری اور عاجزی کی زندگی اور مسکینی کی زندگی وارد کر دی گئی۔ ذلت کا مطلب ذلت ہے، ظاہر ہے اردو میں بھی وہی لفظ ہے۔ مسکنہ میں نے مسکینی، لیکن یہاں مسکینی سے مراد مزاج کے اچھے ہونے کے نتیجے میں مسکینی نہیں، بلکہ کمزوری کی مسکینی ہے، ناطاقتی کی مسکینی ہے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک اور سوال اٹھے گا کہ بظاہر تو لگتا ہے کھانا مانگنے کی سزا دی گئی ہے، اور جو سزا کی موجبات بتائے گئے ہیں وہ مختلف ہیں اور بڑے سنگین ہیں، تو یہ تو بہرحال ثابت ہوا کہ محض رضا مانگنے کے نتیجے میں یا تنوع چاہنے کے نتیجے میں سزا نہیں دی گئی، اس کے بعد کچھ بد اثرات اور ان پر عائد ہونے تھے، اور ان کے مانگنے کے طریقے میں بھی کچھ فسق پایا جاتا تھا اصل میں، جس نے بعد میں اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ تو جو ناراضگی ہے وہ محض دال کھانے پر یا سبزی اور تریں کھانے پر نہیں، بلکہ وہ فسق کا جو ایک طریق تھا ان کے سوالوں میں شامل تھا، طعن و تشنیع اور انکار کی عادت، اس نے جب وہ شہروں میں ٹھہرے تو ان کے مزاج کو ننگا کر دیا، اور وہ مزاج ننگا ہو کر جو سامنے آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ باؤ بغضب من اللہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ بار بار اللہ تعالیٰ کے نشانات کی بے حرمتی کرتے تھے۔ یکفرون کا مطلب ہے انکار کرنا، اور یکفرون کا مطلب ہے ناشکری کرنا، تو بے حرمتی کا معنی بمعنی ناشکری کے، جب ناشکری کرو گے تو اس کی بے حرمتی ہوگی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ اس ضمن میں بھی بہت سے سوال اٹھائے گئے ہیں کہ کون کون سے نبی تھے جو انہوں نے قتل کیے، اور اس کا کچھ جواب میں نے گزشتہ درس میں بھی دیا تھا، لیکن یہاں قتل جیسا کہ پہلے بھی بامحاورہ استعمال ہو چکا ہے، یہ مسلسل مضمون کا تسلسل بتا رہا ہے کہ انداز بیان محاورے کا بیان ہے، نہ کہ ظاہری لفظی بیان۔ تو یقتلون النبیین کا مطلب ہے وہ نبیوں کی مخالفت کیا کرتے تھے اور ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے گویا
ان کی ہدایات کو قتل کر دیتے تھے، ان کے مطالب کو قتل کر دیتے تھے۔ تو نبی کے قتل سے مراد لفظاً قتل ضروری نہیں، بلکہ اس کی ہدایات کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جیسے آپ نے ان کو قتل کر دیا، یہ بھی اسی لفظ کے تابع، اس لفظ کے دائرے میں داخل ہے۔ بس یوں ترجمہ ہوگا، ظاہری ترجمہ تو یہی کرنا پڑے گا، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، لیکن سمجھ لینا چاہیے آپ کو کہ اس سے مراد نافرمانیاں، مخالفتیں اور ان کی ہدایات کا قتل ہے، اور ظاہری بھی شامل ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا ہے سب کچھ کہ انہوں نے نافرمانی کی، یا نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور ہمیشہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ ہو گیا یہاں پورا ایک رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ یہ فرد جرم عائد کر دی گئی، انہوں نے ظلم کیا، یہود نے یہ کام کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود کچھ کی برات بھی فرمائی گئی، جیسا کہ اگلی آیت میں یہ مضمون بیان ہوا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، وہ تمام لوگ، یقیناً وہ تمام لوگ جو ایمان لائے۔ یہاں پہلے ایمان سے مراد
خصوصیت سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے، کیونکہ بعد میں پھر دوسروں کے ایمان کا الگ ذکر کیا گیا ہے۔ ان الذین، انا کا مطلب ہے یقیناً، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو ہدایت پا گئے، مگر اصل میں یہاں یہودی مراد ہیں، کیونکہ یہودی کے لیے لفظ ہادو کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور محاورہ ہے یہ۔ ہدایت پانے کے لیے تو اہتداء چاہیے تھا ویسے، تو ہادو کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دی۔ کیوں مولوی صاحب؟ ہدا سے ہادو ہوگا نا، یا وہ بھی نہیں بنے گا؟ اگر ہدا فعل سے یا ہادی جس سے بنتا ہے اس سے ہدایت دی کریں گے تو کیا بنے گا فعل؟ امام صاحب یاد ہے آپ کو؟ ہدا یہدی تو ہے، تو ہادو تو نہیں بنتا، پھر یہ غلط ہوا ہے۔ میرے ذہن میں تھا کہ یہ معنی بھی پائے جاتے یا نہیں پائے جاتے۔ ہادو کا معنی صرف یہودی ہونا ہے، اور ان کے لفظ میں کوئی ہدایت کے معنی ہونے چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہیبرو میں ایسا لفظ ہو جو اس طرح استعمال ہوتا ہو، کیونکہ جنہوں نے ہدایت پائی تھی انہی کا نام یہودی رکھا گیا ہوگا۔ عربی میں تو ہدایت پانے کے لیے اہتداء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو بہرحال یہاں یہودی کا ترجمہ صرف کیا جائے بہتر ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارا اور وہ لوگ جو نصارہ ہوئے، جس کا ترجمہ نصرانی کیا جاتا ہے، اور نصارہ یعنی دوسرے محاورے میں نصرانی بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی عیسائی۔ والصابئین اور وہ لوگ جو الہی کتب کے ماننے والے ہیں عموماً۔ صابی عرب اس کو کہتے تھے جو مشرک نہ ہو بلکہ کسی الہی کتاب سے وابستہ ہو، اپنے آپ کو کسی رسول کسی کتاب سے وابستہ کرنے والا ہو۔ ایسے متفرق لوگ جو مختلف جگہ عرب میں پائے جاتے تھے، ان سب کے لیے بالعموم لفظ صابی استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ بھی اہل کتاب ہی کی ایک قسم ہے، جو معروف اہل کتاب یہود اور نصارہ سے علاوہ مختلف اہل کتاب ہیں۔ یہ اعلان ہوا ہے، ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو ہاد ہوئے یعنی یہودی، والنصارا اور نصرانی لوگ، والصابئین اور مختلف کتب الہی کتب پر ایمان لانے والے۔ من آمن باللہ، جو بھی اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال بجا لایا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، فلہم ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے حضور، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ کوئی غم نہیں کھائیں گے۔ یعنی ہر قوم میں جب وہ فاسق فاجر بھی ہو گئی تھی، اس وقت بھی کچھ نہ کچھ لوگ ایسے موجود رہے جو خدا کا خوف رکھنے والے تھے، اور قرآن کریم میں اس مضمون کو الگ بھی بیان کیا ہے، لیکن اس کا اسلام سے کوئی ٹکراؤ یا تصادم نہیں ہے، ناممکن ہے۔ ایسا شخص جو خدا کا خوف رکھتا ہو، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہو، خدا کی خاطر نیک اعمال بجا لا رہا ہو، اس کے لیے ناممکن ہے کہ خدا کی طرف سے ایک پیغمبر اپنے نشانات کے ساتھ آئے اور ان کا انکار کر دے۔ تو لازماً یا ماضی کے مرے ہوئے لوگ ہیں جن تک اسلام کا پیغام پہنچ ہی نہیں سکا تھا، بعد میں آیا، یا اس دنیا کے کچھ ایسے لوگ جن تک اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں کبھی، اور
وہ ایسا ہی ہے جیسے ماضی میں دفن ہوں. تو ان کے متعلق بجائے یہ فیصلہ دینے کے قرآن کریم کہ وہ سارے کے سارے لازماً جہنمی ہیں، یہ فیصلہ دیتا ہے کہ ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. خدا یہ دیکھے گا کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں تقوی شعار لوگ ہیں کہ نہیں، جو بہت بعید کی بات ہے آج کل کے زمانے میں، کیونکہ جو اسلام کے دائرے والے ہیں وہ بھی بہت سارے تقوی چھوڑ بیٹھے ہیں. تو اس لیے ایک اصولی بات ہے کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے، کتنے افراد اس کے دائرے میں آ کر خدا کی رحمت کے حامل بن جاتے ہیں، یہ الگ بحث ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ یاد رکھیں کہ یہ آیت ایک عظیم رحمت کا نشان ہے جو اسلام نے تمام دنیا کے لیے پیش کیا ہے. ان معنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئے رنگ میں رحمت للعالمین کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ رحمت دنیا کے کسی مذہب میں بنی نوع انسان کے لیے بیان نہیں ہوئی. ایک چیلنج ہے، یہ آپ اس کو ترجمہ تو پڑھ لیں لیکن آپ کو یہاں انگلستان وغیرہ میں روزمرہ گفتگو کرنی پڑتی ہے. ایک ایسا واضح کھلا ہوا چیلنج ہے جس کے کوئی ایک بھی کوئی جواب جس کا دنیا کے کسی مذہب کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا. اپنے مذہب سے باہر کے لوگوں کے لیے اس طرح امن کا بااصول پیغام دلائل کے ساتھ دیا گیا ہو، کہیں نہیں دیا گیا. اب یہ درمیان میں یہ بات ڈال دی ہے تاکہ ان جرائم کی فہرست کے نتیجے میں آپ یہ نہ تحدی کرنے لگ جائیں کہ لازماً کیونکہ خدا نے فرما دیا ہے اس لیے ہر یہودی لازماً مغضوب علیہ میں شامل ہے، ہر یہودی اور ہر عیسائی لازماً جہنم میں جائے گا. یہ فتویٰ دینا انسان کا کام نہیں. جہاں تک ہمارا علم ہے وہ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں وہ درست نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے اسلام اختیار نہ کر کے غلطی کی ہے اور اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، مگر یہ کہ ہر شخص ان میں سے کیا ہے وہ جہنم میں جائے گا کہ نہیں، یہ ہمارا کام نہیں فتویٰ دینا. پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارا عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور کو بلند کیا تھا. اپنا عہد نہیں فرمایا، یہاں تمہارا عہد فرمایا ہے. میثاق کا لفظ مختلف قوموں کے ساتھ مختلف معنی دیتا ہے اور مختلف گروہوں کے ساتھ لگ کر مختلف معنی دیتا ہے. ایک جگہ قرآن کریم نے میثاق النبیین پیش فرمایا ہے، وہ نبیوں والا میثاق ہے. ایک یہود کے ساتھ میثاق ہوا تھا، ایک عیسائیوں کے ساتھ میثاق ہوا تھا. باقی دنیا میں بھی جہاں جہاں نبی آتے رہے ہیں ان کے ساتھ میثاق ہوئے. تو ایک میثاق کا جو پارٹی ایک ہے وہ تو اللہ ہی ہے، ہمیشہ ہر حال میں وہی رہے گا. لیکن جہاں پارٹی بدلی ہے وہاں میثاق ان کی طرف منسوب ہو گیا. تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارا میثاق یعنی مضبوط عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور کو بلند کر دیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کیا مطلب ہے طور کو بلند کر دیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ تفسیری نہیں، ترجمہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے یہ بات. کیوں جی؟ کون بتائے گا؟ تم پر طور کو بلند کر دیا. طور تو پہلے بلند تھا، جس کا مطلب ہے تمہیں طور کے دامن میں لے گئے تھے، وہاں ایک عہد باندھا گیا تھا. تو موقع کی گواہیاں ہوتی ہیں اور بعض دائمی گواہیاں ہیں. بعض دفعہ یاد دلایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ بیٹھے ہوئے تھے تم جب یہ بات ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم وہاں موجود تھے جہاں طور بلند تھا تمہارے اوپر، اور اس وقت تم نے پہاڑ کے دامن میں یہ عہد باندھا تھا. اللہ نے موسیٰ سے ایک عہد کیا تھا جو پہاڑ کی چوٹی پر کیا تھا، اور پہاڑ کے دامن میں پھر اس کی قوم سے یہ عہد باندھا گیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ،
लअल्लकुम तत्तकून, और याद करो उन बातों को, याद रखो कहना चाहिए, उन बातों को जो उस अहद में दाखिल हैं, मा फी है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम गलतियों से बच सको। तत्तकून के दोनों माने हैं, एक है तकवा इख्तियार करना और एक ठोकरों से बचना और गलतियों से बचना, गुनाहों से बचना। तो इस मौके पर भी ये दोनों माने जायज़ हैं। वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम ठोकरों से और गलतियों से बच सको, तुम्हारे फ़ायदा के लिए अहद दिया गया था। सुम्म तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, फिर तुम फिर गए इसके बावजूद, इसके बाद या इसके बावजूद, दोनों माने जायज़ हैं। मफ़हूम यही है कि ये सब कुछ होने के बाद, यानी इन बातों के बावजूद तुम अहद से फिर गए। फ़लौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम, फ़लौला, लौला का मतलब है अगर ना होता, फ़ज़्लुल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल, अलैकुम, तुम पर, अला का मतलब पर और कुम तुम, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, लकुंतुम मिनल खासिरीन, तो तुम घाटा खाने वालों में से हो जाते। अब यहाँ भी जहाँ एक दफ़ा उनको मुल्ज़म करार दिया जाता है, साथ साथ कुछ रहम की खिड़कियाँ भी खोली जाती हैं। बस देखें, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका के बाद कि एक दफ़ा एहसान फरमाया, फिर तुम दोबारा फिर गए अपने अहदों से, या इन सब बातों के बावजूद तुम अपने अहदों से हट गए और फिर गए, उसके बावजूद अल्लाह ताला कहता है फ़लौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम, तुम पर खुदा का फजल बहुत था और उसकी रहमत थी। अगर ये ना होता तो जो जराइम तुम कर बैठे थे उसके नतीजे में तुम सारे के सारे हलाक हो सकते थे और घाटा पाने वाले बन जाते। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम, और तुम यकीनन उन लोगों को जानते हो या जानते थे, अल्लज़ीना अतदौ मिनकुम, जिन्होंने तुम में से तजावुज़ किया था सब्त के बारे में, फिर सब्त। फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तो हमने उनसे कहा कि ज़लील बंदर हो जाओ। ये एक बहुत ही अहम आयत है जिसकी तफसीर में बहुत तनाज़ा पाया जाता है। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम, तुम जान चुके हो उन लोगों को, यानी तुम्हारे इल्म में वो लोग हैं, अल्लज़ीना अतदौ मिनकुम, जिन्होंने तुम में से तजावुज़ किया। किस बारे में? सब्त के बारे में, यानी हफ्ते को जो शिकार वगैरह से परहेज़ की तालीम थी उसे नज़रअंदाज कर दिया और झूठे बहानों के ज़रिए तुम फिर भी मछलियाँ पकड़ती रहे, जबकि वो समझती थी कि खुदा के अहद के नतीजे में अमल में आ चुके हैं। ऐसी सूरत में अहद शिकनी की सज़ा तुम्हें क्या मिली? जिन लोगों ने ये किया उनको सज़ा ये दी गई, कहा गया कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तुम हो जाओ ज़लील बंदर। अब बहुत से उलमा ये तफसीरों में लिख चुके हैं कि एक ऐसा वाक़या हुआ था कि एक बस्ती के सारे यहूदी बंदर बन गए थे और उनके दरवाजे बंद कर दिए गए थे बस्ती के, ताकि वो निकल के बाहर न जा सकें और ना कोई बाहर से आ सके, क्योंकि तारीख़ में इसका कोई सबूत जो नहीं मिलता। तो उलमा को कहानी ऐसी बनानी पड़नी थी जिससे सबूत दिए बग़ैर ये अपना मौक़िफ़ मनवा लें। तो कहा यह जाता है कि एक बस्ती में सारे यहूदी बंदर हो गए थे और 3 दिन या कुछ अरसा बंदर होने की हालत में उन्होंने उस मुकफ़ल बस्ती में,
जिसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं छोड़ा गया था, गुजारे और फिर अचानक सारे मर गए। और मर के उनका क्या बना, कोई इसका एविडेंस ऐसा नहीं मिलता कहीं भी कि जिसके नतीजे में कोई बस्ती ऐसी दफन हुई दिखाई दे जहाँ सारे के सारे बंदर हो, इंसान कोई ना हो। तो ये सारे ही ज़ाहिर परस्ती की बदियाँ हैं, ज़ाहिरी लफ्ज़ों की परस्तिश करने का नतीजा है कि खुदा ताला के आला और अरफा कलाम के समझने से लोग महरूम रह जाते हैं। बंदर की बात सिफ़ात हैं और वो सिफ़ात उसे इंसान से अलग करती हैं, और वो सिफ़ात बड़ी ज़लील और रुस्वा सिफ़ात हैं। मसलन एक उनमें से ये है कि बंदर नकाली करता है और इंसान की नकाली भी करता है, लेकिन इंसान बन नहीं सकता। उसको बेशक आप जितने मर्जी दूल्हा के कपड़े पहना दें और एक बंदरी को दुल्हन बना दें और डुगडुगी बजाएं और उनको कहें कि दुल्हन में आओ, दुल्हन से मुसाफा करो, इसको ले जाओ, वो नकलें उतारेगा। बिल्कुल दूल्हा बन के, दुल्हन बन के साथ वो दुम मटकाती साथ चली जाएगी, लेकिन वो बंदरी है और बंदरी ही है, महज नकाली है। तो ये वो लोग जिन पर फर्ज जुर्म आयद हुआ है, ये बताया जा रहा है कि ये बदबख्त ऐसे लोग थे जो ज़ाहिरी तौर पर मोमिन बनते थे और इकरार करते थे कि हाँ ये सब बातें दुरुस्त हम ये करेंगे, मगर दिल कुल्लियतन उससे आरी और खाली थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम पर हम बंदर होने का फतवा सादिर कर चुके हैं, अब तुम इंसान कभी नहीं बन सकोगे। और वो लोग फिर इसी हालत में हमेशा भटकते रहे हैं, क़िराअतन खासीन की हालत में। और इसी मजमून को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा ज़माने के लिए पेशगोई के तौर पर बयान फरमाया है, फिर भी इन लोगों को समझ नहीं आती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आइंदा ज़माने में जबकि फितने फैलेंगे और तफरीक़ा फैल जाएगा उम्मत में, तो लोग हदायत की खातिर अपने उलमा की तरफ बढ़ जाएंगे। क्या देखेंगे कि वहाँ तो बंदर और सूअर बैठे हुए हैं। तो क्या नाउज़ बिल्लाह में ज़ालिक, अल्लाह नहीं बेहतर जानता कि यहाँ नाउज़ बिल्लाह का महल है कि नहीं, मगर जो भी है ये तर्जमा करना तो किसी आलिम की भी जरूरत नहीं होगी कि आइंदा ज़माने में जो वाक़या पहले दोहराया गया था वो इन पर भी उसी तरह दोहराया जाएगा कि वो ज़ाहिरी शक्ल में बंदर बन जाएंगे और ज़ाहिरी शक्ल में सूअर हो जाएंगे। इसलिए वो इस हदीस से गुजर जाते हैं, घबरा के आंखें फेर देते हैं, कहते हैं क्या मुश्किल पड़ गई, ये हदीस खाम का बीच में आ गई, इधर से निकल जाएंगे, उधर से निकल जाएंगे, ऊपर से फलांग जाएंगे, लेकिन इस हदीस को छेड़ते नहीं। कहीं तकरीरों में इनकी हदीस ज़ेर बहस नहीं आती। वजह यह है कि इसका मफहूम उनको मुत्तहम कर रहा है, उनको मुल्ज़िम करार दे रहा है, या मुजरिम करार दे रहा कहना चाहिए, उनको ज़ेरे इल्ज़ाम ला रहा है। मतलब यह है कि तुम जिस तरह पहले यहूद उलमा ने हरकतें की थी, तो अल्लाह ताला ने उन पर फतवा सादिर फरमा दिया कि तुम ज़ाहिरी तौर पर तो मोमिन हो, लेकिन कोई मोमिनाना सिफ़ात तुम्हारे अंदर नहीं है और उनसे आरी हो। इस पहलू से तुम बंदर बन गए हो और हम कहते हैं तुम बंदर हो जाओ, फिर बंदरों की तरह ही रहो, वैसी ही ज़लील हरकतें करो। ये वाक़या दोबारा होने वाला है और ये वाक़या इन्हीं मानों में होना है जिन मानों में पहले हुआ था, और ये हदीस इस पर गवाह है। और इस हदीस की तशरीह एक दूसरी जगह खूब खोल रही है कि यही मुराद है। चुनांचे कुरान करीम में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयाती अला नास ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुम वहया खराबु मिनल खुदा। तो वही मजमून है बयान ही कि एक ज़माना आएगा इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा, कुरान सिर्फ लिखने के लिए रह जाएगा, यानी बज़ाहिर मुसलमान बन के फिरेंगे लेकिन कुछ नहीं होगा अंदर। कुरान की खूबसूरत लिखा हुआ मिलेगा मगर वो खून में नहीं दौड़ेगा।
मसाजिदुहुम आमिरतुन, खूब खोल दिया यहाँ बात को कि मस्जिदें आबाद भी होंगी तो हदायत से खाली होंगी। तो आबाद मस्जिदें हदायत से खाली, यही वो मजमून है जो इस आयत में है कि कूनू क़िरदतन खासिईन, हमने उनसे कहा कि ठीक है फिर तुम बंदर ही बने रहो, इसी ज़लील हालत पर तुम अपनी ज़िंदगी गुजार दो। वजअलना नकालन लिमा बैन यदैहा व मा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, बस हमने इस बात को उन इबरत बनाया, लिमा बैन यदैहा, उस जो सामने था उस ज़माने में सबके, वमा खल्फहा, और जो उसके पीछे था, वह मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, और नसीहत बना दी तक़वा शार लोगों के लिए। तो अगरचे ये यदैहा और खल्फहा का की ज़मीर जो है वो तानीस की तरफ जा रही है, मगर ज़माने और हाल के लिए ये मुहावरा वो इस्तेमाल होता है। मुराद ये है कि हमने इबरत बना दिया उन लोगों के लिए भी जो उस वक्त मौजूद थे और उन लोगों के लिए भी जो बाद में आने वाले थे। तो उम्मत का लफ्ज़ अगर महजूफ माना जाए तो खल्फहा से मुराद वो उम्मत जो बाद में आने वाली थी और जो उस वक्त उनके सामने मौजूद थी, उनके लिए हमने इस बात को नकालन बना दिया, यानी इबरत का मौजूद। अगर वो बंद किए हुए ताले लगे हुए शहर के अंदर ही मर गए तो इबरत किसके लिए बने, किसी को पता ही नहीं चला। इसलिए उनकी जो हालत है वो इबरत का निशान बनी है। उनको देखकर जो खुदा का खौफ रखने वाले हैं आज भी उसी तरह इबरत हासिल करते हैं। उनको आप देखें कितने जो यहूदी उलमा हैं और अपने मज़हब पर सख्त गिरी से अमल करने वाले, बिल्कुल खोखले और खाली हैं, ना उनके चेहरों पर नूर, ना उनके अमल में कोई इंसानियत की कदरें। बहुत शाज़ हैं उनमें से, जैसा कि कुरान करीम खुद कहता है, जो नेक भी होंगे, लेकिन अक्सरियत उनकी इस आयत का मिस्दाक बन चुकी है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, हाँ, व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, और मुत्तक़ी लोगों के लिए, वो उस वक्त भी मौजूद थे या बाद में आने वाले थे, उनके लिए भी ये एक नसीहत बन गई, एक इबरत का निशान बन गई ये बात। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और वो वक्त भी याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा। क़ाला मूसा लिक़ौमिही, मूसा ने अपनी कौम से, ले का मतलब लिए और कौम। इन्नल्लाह यामुरुकुम, यकीनन अल्लाह ताला, यामुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, हुक्म देता है। फ़ेल मुज़ारिया यामुरु, अमरा का मतलब हुक्म दिया, यामुरु का मतलब हुक्म देता है। अन तज़बहू बक़रा, कि तुम एक ख़ास गाय को ज़िबा करो। बकरा नकिरा है, एक गाय को, मगर यहाँ ये मुराद नहीं कि कोई एक गाय पकड़ लो और उसको ज़िबा कर दो। यहाँ ऐसी गाय को ज़िबा करो जो तुम्हारे नज़दीक अज़मत इख्तियार किए हुए है, क्योंकि नकिरा का लफ्ज़ अरबी में आम मानों में भी इस्तेमाल होता है और बहुत ख़ास मानों में भी। मसलन हम कहते हैं वो शहरों में एक शहर है, तो एक शहर एक आम लफ्ज़ है, लेकिन जब एक ख़ास शान के साथ किसी शहर को खराज तहसीन पेश करना हो तो कहते हैं वो शहरों में एक शहर है, वो जवानों में एक जवान है। बस इस पहलू से कुरान करीम में भी अरबी ज़ुबान के लिहाज से नकिरे का लफ्ज़ बाज़ दफ़ा गैर मामूली शान के इजहार के लिए, अज़मत के इजहार के लिए आता है। तो मुराद ये है कि तुम एक ऐसी गाय को ज़िबा करो जो तुम्हारे नज़दीक बहुत अज़मत इख्तियार कर चुकी है। लेकिन अब उनकी चालाकियाँ देखें, वो आगे से क्या जवाब देते हैं। क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो, क्या बात कह रहे हो, एक गाय को ज़िबा करो। पैगाम अच्छा भला समझ गए थे, लेकिन
کہ تم نے مذاق کیا کہ کوئی گائے ذبح کر دو، کیوں ذبح کریں ہم کام کا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، خدا کی باتیں بیان کر رہا ہوں، ایسی باتوں کو تمسخر کے طور پر استعمال کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، میں خدا کی طرف ایسی بیہودہ بات منسوب نہیں کر سکتا۔ اس پر انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے کہہ، پھر اگر اللہ نے تجھے یہی کہا تھا کہ ایک گائے، وہ ایک گائے پر زور دے رہے تھے اصل میں، حالانکہ سمجھ گئے تھے کہ خاص گائے مراد ہے، کہ اگر تمہارے رب نے یہی کہا ہے تو پھر اس سے پوچھ کہ یبین لنا، ہم پر روشن کر دے، ہم پر بات کھول دے، ماہیا، یہ کیا چیز ہے، کون سی گائے مراد ہے؟ قال انہ یقول، اس پر حضرت موسیٰ نے کہا وہ یہ فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ، انہا بقرتن، وہ ایک ایسی گائے ہے، لا فارض ولا بکر، نہ تو وہ بوڑھی ہے نہ بچی، بکر سے مراد جوان کنواری، مگر یہاں بکر بمانا بہت چھوٹی عمر کی، نہ تو وہ بہت بڑی عمر کی ہے نہ بہت کم عمر، اوانم بین ذالک، ان دونوں کے بین بین ہے، ففعلوا ما تؤمرون، پس جو کہا جاتا ہے وہ کرو، ففعلوا، کر دکھاؤ، ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھ، یبین لنا ما لونھا، کہ ہمیں اس کا رنگ کھول کر بتائے کہ رنگ کیا ہے اس کا۔ اس بات نے ظاہر کر دیا کہ مچھلے بنے ہوئے تھے، اول سے آخر تک بات سمجھ رہے تھے، کوئی ایسی گائے تھی جو ان کے علم میں تھی کہ خاص رنگ کی ہے، اور وہ چلاکیاں کر رہے تھے، وہ سمجھتے تھے موسیٰ نے ہم سے چلاکی کی ہے، ایک گائے کہہ کے تو اس گائے کو مروا دے گا۔ تو انہوں نے کہا اب یہ پتہ کرنا ہے کہ واقعی خدا کہہ رہا تھا یہ اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے، اس لیے اب مزید مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ پہلے کہا ذرا کھول دے ذرا کس قسم کی ہے، جب بتایا کہ وہ نہ جوان ہے نہ بوڑھی، درمیان کی ہے، تو کچھ ان کو شک پڑا کہ کچھ بات قریب آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر رنگ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا انہ بقرۃ صفراء، وہ سنہرے رنگ کی گائے ہے، فاقع لونھا، اس کا رنگ بھڑکیلا ہے، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو بہت بھلا دکھائی دیتا ہے۔ ایک تو زرد رنگ ہوتا ہے لیکن یہاں سنہری مضمون ہے، صفراء، وہ سونے کی طرح چمک رہی ہے، اس کے اندر ایک ایسی بھڑکن ہے، جو بھڑک ہے جو لوگوں کو، دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ بات اور واضح ہو گئی، ان کی بات لون والی بھی پوری ہو گئی۔ کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک، اے موسیٰ اب پھر پوچھ اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، یہ بتا تو صحیح یہ ہے کیا چیز یہ گائے؟ ان البقرہ تشابہ علینا، کچھ ملتی جلتی بات ہو رہی ہے، یہ جو گائے ہے نا ہمیں کچھ شبہ پڑ رہا ہے کہ کوئی ایسی کوئی چیز ہے کہیں، وہ چھپائی ہوئی تھی، اس کی پرستش کرتے تھے یہ۔ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یہ انشاءاللہ کہہ کے بچ گئے ورنہ مارے جانا تھا، انشاءاللہ کہہ دیا نا، اس سے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اِنَّا، یقیناً ہم، اگر اللہ چاہے تو مہتدون، ہدایت پا جانے والے ہو جائیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، اس نے کہا وہ ایسی گائے ہے جو لا ذلول، جس پر وہ کیا کہتے ہیں جوت نہ ڈالی گئی ہو، جوت ہی کہتے ہیں نا اس کو، تثیر الارض، اور اس نے زمین کو ہل چلاتے ہوئے پھاڑا نہ ہو۔ اس کا ترجمہ یہاں میں نے کیا ہوا تھا، اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے جوا نہیں پہنائی گئی، جوا پہنانا بھی ہوتا ہے یا جوت پہنانا، کہ زمین میں ہل چلائے،
ہیں اردو میں بھی ہوتا ہے جوا، اس کا جوا اس پر، ہاں پنجابی میں بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی جوا لفظ۔ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہ ہی کھیتوں کو پانی پلانے کے لیے استعمال کی گئی ہے، وہ پانی نہیں پلاتی کھیتوں کو، مراد یہ ہے کہ وہ رہٹ پر نہیں جوتی گئی۔ مسلمۃ لا شیء فیہا، اب خدا تعالیٰ نے ایسا کھول دیا ہے کہ کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ان کے لیے مزید سوال کی، وہ بے داغ ہے، لا شیء فیہا مسلمۃ، پوری طرح صحت مند اور مکمل اپنی ذات میں، اس میں کوئی داغ کوئی عیب نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب حق آیا ہے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حالانکہ سب مسئلے سمجھ رہے تھے اچھے بلا، پہلے وقت سے ہی پتہ تھا اور یہ شرارتیں کر رہے تھے، یہ ان کا حال تھا جن کے اوپر خدا نے پھر لعنت ڈالی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے ذبح تو کر دیا مگر کرنے والے تھے نہیں۔ اللہ کا خاص ہی فضل ہوا ہے، وہ انشاءاللہ کی برکت ہے بالکل، جس کی وجہ سے وہ بچ گئے، ورنہ ان کا حال تو یہ تھا کہ ہر کوشش کر بیٹھے کہ اس کو ذبح کرنے سے کسی طرح ہم رک جائیں یا مجبور نہ ہو جائیں اس کو ذبح کرنے پر۔ ہو گیا ابھی وقت تو ہے نا ابھی، ہاں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ بَارِئِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا عند ربکم، ہم سب بارکم پڑھ دیا تھا، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ آج تو شاید اتنا ہی مشکل سے پورا ہو جائے گا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا۔ یہاں نفسن کا مضمون وہی ہے جو بقرہ کا ہے، وہاں بھی نکرہ تھا، اور نفسن میں بھی لفظ بقرہ نفس کے لیے بقرہ نفس کے لیے نکرہ استعمال ہوا ہے، یعنی ایک خاص جان کو جو غیر معمولی اہمیت رکھتی تھی۔ فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم نے اس کے متعلق اختلاف شروع کر دیے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور اسے نکالے گا، نکالنے والا ہے جو تم اس بارے میں چھپاتے رہے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، بس ہم نے کہا اس کی مثال ڈھونڈو اس جیسی دوسری باتوں میں۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنے نشان
دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ اب یہاں قل نضربوہ ببعضھا وہ آیت کا حصہ ہے جس پہ جو وسطی ازمنہ کے ازمنہ وسطیٰ کے علماء جو ہیں وہ مصر ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ گوشت کے ٹکڑے، قتل کیے ہوئے شخص کے گوشت کے ٹکڑے سے دوسرے گوشت کے ٹکڑے کو مارو۔ اب یہ ایک ایسی عجیب و غریب بات ہے جس کے نتیجے میں اسلام کے دشمن مذاہب میں سلمان رشدی پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ادنیٰ بھی نہیں سوچتے، ذرہ بھی عقل نہیں کرتے کہ قرآن خدا کا کلام ہے جو تمام حکمتوں کا سرچشمہ ہے، اس سے ایسا کلام وارد ہو ہی نہیں سکتا جو اس فطرت کے خلاف ہو جو اس نے خود پیدا فرمائی، اس عقل کل کے خلاف ہو جو اس سے انسان کو عطا ہوئی ہے۔ اور پھر یہ ساری آیت اس مضمون کو جھٹلا رہی ہے جو وہ ظاہری ترجمہ کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے گزر چکی ہے مثال ضرب کی، اس سے مراد مثال بیان کرنا ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، کہ ایک مثال بیان کرے، تو ضرب المثل بھی رائج ہے ہماری اردو میں بھی، تو ضرب اصل میں مثال بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قتل ہوا ہے، کس نے کیا ہے، اس کی جستجو میں ایسی مثالیں تمہارے کام آئیں گی، کیونکہ کرمنل ایک ہی طرح کا کرائم بار بار کرتا ہے اور اس کے کرائم کے سٹائل میں فرق نہیں پڑتا، اس لیے ہر مجرم کا جو کہ جرم کے ارتکاب کی طرز اس کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے، آج بھی مدد دیتی ہے۔ انتہائی سائنٹیفک زمانے میں جبکہ بڑے بڑے سائنٹیفک آلے استعمال کیے جاتے ہیں، اس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور پولیس انگلستان ہو یا کسی اور مغربی ترقی یافتہ ملک وہاں خصوصیت سے مثالیں ڈھونڈ کر پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں ایسا ایک قتل لندن میں ہوا ہے، ایک ایسا ہی قتل یارکشائر میں ہوا تھا، اور اگر ہم وہاں تحقیق کریں تو ہو سکتا ہے لندن والے قتل کا بھی کلو مل جائے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ مڈ لینڈز میں کسی جگہ وہ ہوا تھا قتل۔ تو رشتے جب ملتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو ان کو کلوز کہتے ہیں، یعنی نشان یا علامتیں ملتی ہیں، وہ مختلف جگہ کی اکٹھی ہو کر ایک ہی کہانی کو بناتی چلی جاتی ہیں اور تقویت دیتی جاتی ہیں۔ یہ وہ سب سے پہلے قرآن کریم نے یہ جرائم کی شناخت اور مجرم کی تلاش کا اصول پیش فرمایا تھا نہایت اعلیٰ درجے کے کلام میں، کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا اور معاملہ مشکوک تھا تو ہم نے کہا فقل نضربوہ ببعضھا، ایسے مجرم کو نئے پیدا نہیں ہوئے، یہ تمہاری سوسائٹی میں کرتے پھرتے ہیں ایسے جرائم، اور بھی ایسی مثالیں ہوں گی، ان کا تتبع کرو، ان پر غور کرو تو تمہیں اس مجرم کی پہچان بھی ہو جائے گی، یہ بھی پکڑا جائے گا یا گروہ پکڑا جائے گا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور یہاں یحیی اللہ الموتیٰ کا محاورہ قرآن کریم میں بہت پایا جاتا ہے، جس کا معنی ہے کہ کسی کو مرنے سے بچانا، یعنی اگر تم اپنے مجرموں کی شناخت کر لو اور پکڑ لو اور حکمت کے ساتھ ان کی جستجو کرو تو اس سے قوم میں سے رفتہ رفتہ قتل اٹھنے لگے گا، اور قتل کی واردات پر لوگوں کو جرأت نہیں رہے گی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ زندوں کو بچائے گا موت سے۔ یحیی اللہ الموتیٰ کا مطلب ہے انسان کو موت سے بچانا یا زندوں کو موت سے بچانا۔ یہی محاورہ فرعون نے حضرت ابراہیم کے مقابل پر اس وقت کے نمرود نے استعمال کیا دیا۔ فرعون نے کیا تھا، فرعون نے یا نمرود کے کون سا ہے وہ آیت میں نکالیں، ایگزیکٹ مجھے اس وقت ذہن میں اشتباہ ہو گیا ہے۔
हाँ, अना हुई वो उम्मीद, ये किसने कहा था? लफ्ज़ नमरूद तो नहीं ना आया वो वहाँ है? हाँ, इब्राहिम का वाक़या था। हज़रत इब्राहिम की जब बहस हो रही थी, अब मुझे पूरे एकदम याद आ गई सारी बात, उस वक्त के बादशाह या जाबिर से, या उस वक्त कौम के कोई उलमा होंगे शायद वो, मगर जाबिर ही लगता है हुकूमत के ऊपर जो हैं, हाँ था, जिसको बादशाह था वो होगा, उससे जब बहस हुई तो हज़रत मूसा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दो बातें पेश की। एक ये कि मेरा खुदा तो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, अगर तुम खुदाई के दावेदार हो तो मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब करके दिखाओ। और दूसरा उसको ये उसके सामने ये चैलेंज किया गया कि अल्लाह तो जिंदा भी करता है और मारता भी है, तुम भी ऐसा कर सकते हो? तो उस पर उसने कहा हाँ मैं ये भी ऐसा, ये पहले कहा था, फिर ये मुश्किल इम्तिहान उसके सामने रखा गया। उसने कहा हाँ मैं भी करता हूँ। उसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रद्द नहीं फरमाया, समझ गए ये क्या चालाकी कर रहा है, क्योंकि ओहिल मौता का मतलब है मैं चाहूँ तो किसी को जिंदा रखूँ, चाहूँ तो मार दूँ, मुझे इख्तियार है। तो मुर्दे को जिंदा करना उस पे ज़ेर बहस उसके ज़हन में नहीं था। उस वक्त के जाबिर ने ये उज़र तलाश कर लिया कि देखो ज़िंदगी और मौत तो मेरे हक में इख्तियार में भी है, मैं मुर्दों को ज़िंदा इन मानों में करता हूँ कि अगर मैं ना चाहूँ तो वो मर जाएगा वो शख्स। बिल्कुल यही माने यहाँ हैं, कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा करता है। और यहाँ मौता से मुराद कौमें भी हो सकती हैं कि जहाँ इंसाफ के असूल जारी हो जाएं, जहाँ जुल्म का बदला लेने के लिए पुरहिकमत ज़राए इख्तियार किए जाएं, ऐसी कौमें ज़िंदा हो जाती हैं और ज़िंदा रहती हैं, और वहाँ ज़िंदगी की हिफाजत की जाती है, ये मुराद है। और देखें कुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा की अगर वो तर्जमा किया जो पहले है, तो फिर तो बहुत ही हैरत अंगेज़ बात सामने आएगी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो तुम उस मुर्दे को जो मारा गया है उसके गोश्त से उसके दूसरे गोश्त के ऊपर को पटको, और अल्लाह ताला इसी तरह मुर्दों को ज़िंदा किया करता है, उनके गोश्त नोच के तो दूसरे गोश्त पर मारता है। और ये बात खुदा की तरफ मंसूब हो सकती है? ये लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मानवी तहरीफ कर दी है कुरान ने, यानी हमारा तर्जमा नहीं मानते और फितरत इंसानी को जो खुदा ताला ने हिकमत वज़ीयत फरमाई है उसके मुताबिक अल्लाह के कलाम का तर्जमा करते हैं। ये कहते हैं ये मानवी तहरीफ है। और अगर ये इनके तर्जमे पे जाओ तो सारा निज़ाम कायनात दरम बरम हो जाए। ऐसी सी जहलाना बातें नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान की तरफ मंसूब की जाती हैं, जिसको कुरान की हर आयत साथ साथ झुटलाती चली जाती है। अब कोई मौलवी सोच सकता है कि अल्लाह ताला इस तरह मुर्दे ज़िंदा करता है कि उसके गोश्त नोचता है और दूसरे पर मारता है, कहते देखो ज़िंदा हो गया। वो युरीकुम आयात ही, और फिर तुम्हें दिखाता भी है। कभी किसी ने देखा है खुदा के हाथों मुर्दा ज़िंदा होते हुए इस तरह? लेकिन ये दिखाता है कौमों में कि जहाँ इंसाफ को मजबूती से नाफिज कर दिया जाए, जहाँ पुरहिकमत ज़राए से कातिलों की तलाश मुमकिन हो जाए, वहाँ ज़िंदगी की हिफाजत होती है। और ये अल्लाह ताला दिखाता है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल करो। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारत व अशद्दु क़स्वा, फिर तुम्हारे दिल पत्थर हो गए इसके बावजूद। फ़हिय कल हिजारत व अशद्दु क़स्वा, बस वो पत्थर हो गए बल्कि पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त। यहाँ औ का लफ्ज़ इस्तेमाल है, या पत्थर हो गए या उनसे भी ज़्यादा सख्त। तो खुदा ताला को तो कोई तरद्दुद नहीं हुआ करता, औ का लफ्ज़ खुदा इस्तेमाल करता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्हामात में भी औ का लफ्ज़ आया है, जिस पर बाद मौलवियों ने तमस्खुर उड़ाए कि क्या खुदा को पता नहीं था इतनी उम्र होगी या इतनी होगी, तो औ क्यों डाल दिया? तो क्या अल्लाह को पता नहीं था कि दिल सख्त हो गए थे और पत्थरों से ज़्यादा हो गए थे? तो वाह की बजाय औ क्यों आया?
اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، مضمون وسیع ہو جاتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جن پر یہ کہنا بھی جائے درست ہے کہ وہ پتھر دلی نہیں، پتھر دلوں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کہتے ہیں وقت ہو گیا تو جی. اچھا، باقی اس وقت یہیں چھوڑتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے. ٹھیک ہے. کیا ہوگا؟ کس کی باری؟ نہیں کیوں، ایک منٹ ٹھہرے نا. آج کیا تاریخ ہے؟ 18 ہے. آج 18 ہے نا. تو 18 کے بعد اگلا ہفتہ شروع ہو جائے گا. ہفتہ اتوار. تاریخ کیا ہوگی بدھ کو؟ بدھ کو شروع کرنا ہے یا منگل کو؟ بدھ کو 24 ہوگی تو پھر نہیں ہو سکتی. اب میں اعلان کر دیتا ہوں کہ آئندہ ہماری قرآن کریم کی کلاس کچھ وقفے کے بعد، تعطل کے بعد پھر ہوگی، کیونکہ اس عرصے میں مجھے جرمنی جانا ہے اور وہاں جلسے میں شرکت کرنی ہے. تو اس لیے انشاءاللہ آئندہ جب جرمنی سے واپس آئیں گے تو کس تاریخ کو ہوگی؟ 12 یا 13 ستمبر. یا یہاں آپ نے وہی یا استعمال کر لیا. اچھا، السلام علیکم. خدا حافظ. تارے مسلم دن ساتھ گل ٹھیک نکلی نا سر. وہ ایسے لیے گرامر کی کتابیں لے کے بیٹھے ہوں گے.